ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے، تم دونوں ہمارے بغیر نہیں جا سکتے۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو گھبرا کر دیکھا۔ میں جانتا تھا کہ ہم ایک جال میں پھنس چکے ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ سایہ ایک لمحے میں ہمارے قریب پہنچ چکا تھا۔ جب ہم نے اسے اچھی طرح دیکھا تو وہ ایک نیم انسانی نیم روحانی شکل تھی۔ تم دونوں ہمارے علاقے میں آ گئے ہو اور اب تمہیں ہمارے قوانین کے مطابق رہنا ہوگا، ورنہ تم کبھی باہر نہیں جا پاؤ گے۔ اس سائے نے ایک بیزاری کے ساتھ کہا۔ مسکان مجھے گھبرائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی اور میں جانتا تھا کہ ہمیں اس کی باتوں سے بچنا ہوگا۔ میں نے مسکان کا ہاتھ پکڑا اور اس سے کہا، چلو بیٹا، ہمیں باہر نکلنا ہوگا۔ لیکن جیسے ہی ہم آگے بڑھنے لگے، دروازہ جو ہمارے پیچھے تھا وہ بند ہو چکا تھا۔ اس سائے نے ہمیں روک لیا۔ تم نہیں جا سکتے، تمہارا سفر یہاں ختم ہو چکا ہے۔ اس کی آواز ایک سنسان گونج کے ساتھ ہمارے دماغ میں گونجنے لگی۔ میری حالت اب اتنی زیادہ بگڑ چکی تھی کہ میں نے مسکان کو ساتھ لے کر چھپنے کی کوشش کی، لیکن وہ سایہ ہمارے پیچھے تھا۔ اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ وہ ایک لمحے میں ہمارے سامنے آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چمکتی ہوئی چھڑی تھی اور وہ اس چھڑی کو ہم دونوں کے سامنے بلند کر رہا تھا۔ تمہیں ہماری تقدیر کا حصہ بننا ہوگا، وہ بولا، اور اس کی آنکھوں میں ایک شیطانی چمک تھی۔ اتنے میں ایک زوردار آواز سنائی دی، جیسے کوئی کچھ توڑ رہا ہو۔ اچانک ایک روشنی کی کرن آئی اور وہ سایہ فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے فوراً مسکان کو اپنے ساتھ کیا اور روشنی کے سائے کی طرف دوڑنے لگا۔ جیسے ہی ہم اس روشنی کے قریب پہنچے، ایک دھندلا سا دروازہ کھلا اور ہم دونوں باہر کی طرف دوڑ گئے۔ جب ہم اس دروازے کے باہر پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ وہ پراسرار جگہ جس میں ہم پھنسے تھے بالکل غائب ہو چکی تھی۔ ہم ایک صاف اور روشن گلی میں کھڑے تھے اور وہاں سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ بابا، کیا یہ سچ تھا؟ مسکان نے سوال کیا۔ اس کی آنکھوں میں تھوڑی پریشانی تھی۔ میرے خیال میں بیٹا یہ سب کچھ حقیقت نہیں تھا، شاید ہم نے کچھ دیکھا جو ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن میرے دل میں ایک سوال تھا کہ ہم نے جو کچھ دیکھا وہ کیا تھا؟ کیا ہم نے حقیقتاً کوئی پراسرار دنیا دیکھی تھی یا ہم صرف کسی نفسیاتی جھٹکے کا شکار ہوئے تھے؟ لیکن ایک بات مجھے ہمیشہ کے لیے یاد رہ گئی، ہم نے ایک ایسی جگہ کو دیکھا تھا جس میں جانے والے کبھی واپس نہیں آ پاتے۔ اگلی صبح جب ہم جاگے تو سب کچھ بظاہر معمول پر تھا۔ وہ پراسرار جگہ، وہ سایہ اور وہ خوفناک آوازیں، سب ایک خواب جیسا لگ رہا تھا۔ لیکن میرے دل میں ایک بے چینی تھی، جیسے کچھ باقی رہ گیا ہو، جیسے کوئی چیز ہمیں واپس کھینچنے کی کوشش کر رہی ہو۔ مسکان کے چہرے پر بھی پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ بابا، کیا وہ سب واقعی ہوا تھا یا ہم نے خواب دیکھا تھا؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں بیٹا، لیکن ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ جگہ کیا تھی اور ہم وہاں کیوں پہنچے تھے۔ میں نے اسے تسلی دی، لیکن میرے ذہن میں بے شمار سوالات گردش کر رہے تھے۔ اسی دن جب میں اپنے ہاتھ دھو رہا تھا تو میری نظر اپنی کلائی پر پڑی۔ وہاں ایک عجیب سا نشان تھا جو پہلے کبھی نہیں تھا۔ یہ نشان کسی علامت کی طرح لگ رہا تھا، بالکل ویسا ہی جیسے اس پراسرار دروازے پر تھا جس میں ہم داخل ہوئے تھے۔ بابا، یہ کیا ہے؟ مسکان نے میری کلائی کو دیکھ کر پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ کوئی عام نشان نہیں لگتا۔ شاید یہ اس جگہ سے جڑا ہوا ہے جہاں ہم گئے تھے، میں نے کہا۔ مسکان نے اپنی کلائی دیکھی اور حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس کی کلائی پر بھی وہی نشان موجود تھا۔ یہ ہمیں کیوں ملا؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمیں اب بھی دیکھ رہے ہیں؟ مسکان کی آواز میں خوف اور تجسس دونوں تھے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں اس بارے میں مزید جاننے کی ضرورت ہے۔ میں نے مسکان کو گھر میں رہنے کو کہا اور خود علاقے کی پرانی لائبریری کی طرف نکل پڑا۔ لائبریری ایک قدیم عمارت میں تھی جہاں پرانی کتابوں کی خوشبو اور خاموشی کا ایک عجیب سا ماحول تھا۔ میں نے لائبریرین سے اس علاقے کی تاریخ کے بارے میں پوچھا۔ اس نے ایک پرانی کتاب نکالی اور کہا، یہ کتاب اس علاقے کے بارے میں سب کچھ بتاتی ہے۔
لیکن خبردار اس میں لکھی باتیں ہر کسی کے لیے نہیں ہیں۔ میں نے کتاب کھولی اور پڑھنا شروع کیا۔ کتاب میں اس علاقے کے بارے میں لکھا تھا کہ یہ جگہ کبھی ایک قدیم قبیلے کی عبادت گاہ تھی۔ وہ قبیلہ کسی پراسرار مخلوق کی عبادت کرتا تھا جسے وہ دیوتا کہتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ وہ دیوتا ان کی حفاظت کرتا ہے، لیکن اس کے بدلے میں وہ قبیلہ اسے انسانی قربانی پیش کرتا تھا۔ کتاب کے ایک صفحے پر وہی نشان بنا ہوا تھا جو ہماری کلائی پر تھا۔ میں نے جلدی سے وہ صفحہ پڑھا۔ اس میں لکھا تھا کہ یہ نشان ان لوگوں پر ظاہر ہوتا ہے جنہیں اس دیوتا نے منتخب کیا ہو۔ ان منتخب لوگوں کو دیوتا کے پاس واپس جانا ہوتا ہے، ورنہ وہ کبھی سکون سے نہیں رہ سکتے۔ میں نے کتاب بند کی اور جلدی سے لائبریری سے نکل آیا۔ جب میں گھر پہنچا تو مسکان خوفزدہ تھی۔ بابا وہ پھر آئے تھے۔ میں نے ان سائے کو کھڑکی کے باہر دیکھا۔ وہ ہمیں لے جانا چاہتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ مسکان ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ یہ نشان ہمیں اس جگہ سے جوڑ رہا ہے۔ ہمیں واپس جانا ہوگا اور اس راز کو حل کرنا ہوگا، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اگلی رات ہم دونوں اس جگہ واپس گئے جہاں وہ پراسرار دروازہ تھا۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا، لیکن میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ جیسے ہی ہم وہاں پہنچے، وہی دروازہ دوبارہ نمودار ہوا۔ اس بار میں نے مسکان کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور ہم دونوں اندر داخل ہو گئے۔ یہ جگہ پہلے سے بھی زیادہ خوفناک لگ رہی تھی۔ ہر طرف سائے گھوم رہے تھے اور ان کی سرگوشیاں ہمارے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ تم واپس آ گئے ہو، تمہیں ہمارے قوانین ماننے ہوں گے۔ ہم حال کے بیچ میں پہنچے جہاں ایک بڑی قربان گاہ بنی ہوئی تھی۔ وہاں ایک کتاب رکھی ہوئی تھی جس پر وہی نشان بنا ہوا تھا۔ میں نے کتاب کھولی اور پڑھنا شروع کیا۔ اس میں لکھا تھا کہ اگر کوئی اس جگہ سے آزاد ہونا چاہے تو اسے ایک آزمائش سے گزرنا ہوگا۔ اچانک حال میں روشنی مدھم ہو گئی اور ہمارے سامنے 3 دروازے نمودار ہوئے۔ ایک آواز آئی، ان دروازوں میں سے ایک کا انتخاب کرو۔ اگر تم صحیح دروازہ منتخب کر لو گے تو آزاد ہو جاؤ گے، لیکن اگر غلط انتخاب کیا تو ہمیشہ کے لیے یہاں قید رہو گے۔ مسکان نے میری طرف دیکھا۔ بابا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے دروازوں کو غور سے دیکھا۔ ہر دروازے پر ایک مختلف علامت بنی ہوئی تھی۔ ایک پر چاند، دوسرے پر درخت، تیسرے پر ایک آنکھ کا نشان تھا۔ میں نے کتاب کو دوبارہ کھولا اور اس میں مزید اشارے کو پڑھنے کی کوشش کی۔ چاند کا نشان، یہ اس دیوتا کی علامت ہے۔ ہمیں یہ دروازہ کھولنا ہوگا، میں نے کہا۔ میں نے چاند والے دروازے کو کھولا اور ہم دونوں اندر داخل ہو گئے۔ اچانک روشنی تیز ہو گئی اور ہم ایک کھلی جگہ پر پہنچ گئے۔ وہ پراسرار جگہ غائب ہو چکی تھی اور ہم اپنے گھر کے قریب کھڑے تھے۔ ہم نے سکون کا سانس لیا، لیکن وہ نشان اب بھی ہماری کلائی پر تھا۔ کیا ہم واقعی آزاد ہو گئے تھے یا یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی؟ پیارے دوستو، وہ نشان کس کا تھا اور وہ نشان کس طرح سے ختم ہوگا، اس راز کو ہم اگلی قسط میں مزید کھولیں گے، یا شاید ایک اور مزید پراسرار سفر پر نکلیں گے۔ یہ دیکھنے کے لیے آپ اس کے تیسرے حصے کا انتظار کریں، اور اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔